نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست داچار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر عصائے ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمدس فاروق دل لجاہ جلال محمدس عثمان ضیائے شمع جمال محمدس حیدر بہار باغ خصال محمدس صاحب رجعت شق و شمس القمر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و ثنا کے بعد اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام اور حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے راہرو ہیں منزل بجا کر دم لیں گے۔ ارے یہ بات عیا ہے دنیا میں، یہ بات عیا ہے دنیا میں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ اور ارباب حکومت سے کہہ دو، ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مطابق آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ یعنی آج کا میرا موضوع گفتار ہے جن کی للکار سے آج بھی دشمن بے قرار ہے، ارے جن کے نام سے عدو کے سینوں میں غار ہے، جن کا مقصد دین کی الفار ہے، جن کی آواز میں حیدری للکار ہے۔ یعنی میرا موضوع سخن، موضوع بیان شیخ الحدیث حافظ علامہ خادم حسین رضوی کا کردار ہے۔ حاضرین محفل، قبلہ بابا جی کی سیرت ایک سیرت ہی نہیں بلکہ ایک امید ہے، شمع کو شمع سے ملانے کی ایک امید ہے، دین کو تخت پہ لانے کی ایک امید ہے۔ ارے آپ کا کردار ایک چراغ ہے دلوں میں عشق محمد چمکانے کا، اور یہی وجہ ہے کہ آج میں اور آپ ہی نہیں بلکہ ہر جگہ آپ کا اس مبارک منایا جا رہا ہے، ہر جگہ آپ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ سماعت فرمائیے جا کہ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ تم مجھ رب کا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حاضرین محفل، بابا جی نے ہر جگہ حضور کا تذکرہ کیا، ہر جگہ حضور کا چرچا کیا، تو آج رب نے کیوں ہر مسلمان کے دل میں ان کی محبت ڈال دی؟ ارے ہر کوئی کیوں ان کے تذکرے کر رہا ہے؟ تو اس بات سے معلوم ہو گیا کہ نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اس لیے آج ہر مسلمان کے زبان پر خادم حسین رضوی کا نام ہے۔ تو شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ حاضرین محفل، علامہ خادم حسین رضوی کا نام زبان پر آتے ہی، علامہ خادم حسین رضوی کا نام زبان پر آتے ہی تو سننے والوں کا خیال و گمان، سوچ و گفتار سب بدل جاتی ہے۔ آپ کا مبارک نام زبان پر آتے ہی اور آپ کا مبارک تذکرہ چھڑتے ہی ہر ایک کے لب پر لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں، من سب نبیًا فاقتلوا کی صدائیں، دین کو تخت پہ لانے کی صدائیں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، صحراؤں میں، کبھی فیض آباد کی فضاؤں میں تو کبھی مینار پاکستان کی چھاؤں میں گونج جاتی ہے۔ گویا کہ آج اس دور فتنت میں جب نفسا نفسی کا عالم، گھر بار بنانے کا عالم،
مال و زر جوڑنے کا عالم. ارے ایسی ہی ایک شخص جس نے اپنی زندگی، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا عمل، اپنا کردار، اپنا مقصد، اپنی گفتار، اپنی سیرت، اپنی صورت، اپنی گفتار کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک و معظم سانچے میں ڈھال کر اتنی خاموشی کے ساتھ محنت کی کہ اس کامیابی کا شور، کہ اس کامیابی کی گونج، کہ اس محنت کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج شہر شہر میں، نگر نگر میں، گاؤں گاؤں میں، بستی بستی میں لبیک 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 کی صدائیں ہیں. حاضرین محفل، اللہ اکبر. وہ نوجوان جو کرکٹ کے دیوانے تھے، جو فلموں ڈراموں کے شدائی تھے، انہیں حضور کا دیوانہ بنا دیا، انہیں سیرت صحابہ کا شدائی بنا دیا. اللہ اکبر. وہ نوجوان جو بچپن سے کرکٹ کا شوق رکھتے تھے، آج ان کے گھر سے لبیک الجہاد کی صدائیں آ رہی ہیں. ہاں، وہ نوجوان جو کرکٹ کے کھلاڑیوں کے دیوانے تھے، جو فلموں کے کھلاڑیوں کے دیوانے تھے، ارے جن کی محفلوں میں کبھی رونالڈو تو کبھی رونی تو کبھی وراٹ کوہلی تو کبھی ملنگا کے تذکرے ہوتے تھے، آج اللہ کے فضل و کرم سے، بابا جی کی محنت سے ان کی محفلوں میں خالد بن ولید کے تذکرے ہوتے ہیں. ارے ان کی محفلوں میں صلاح الدین ایوبی کے تذکرے ہوتے ہیں. ان کی محفلوں میں محمد بن قاسم کے تذکرے ہوتے ہیں. ان کی محفلوں میں شہاب الدین کے تذکرے ہوتے ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ حشر میں ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہارا کون. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. ارے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اے مظہر، ہم بھی سنیں گے راتیں رنگین اگر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ. حاضرین محفل، میری بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. آج کی اس محفل میں اور اس قلیل وقت میں آپ کی مبارک زندگی پر گفتگو مجھ بندہ ناچیز کی بس کی بات نہیں. حاضرین محفل، اگر بابا جی نے آواز اٹھائی تو ناموس رسالت پر آواز اٹھائی، اگر آواز اٹھائی تو ختم نبوت پر آواز اٹھائی، اگر آواز اٹھائی تو کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر آواز اٹھائی، اگر آواز اٹھائی تو برما شام کے مسلمانوں پر آواز اٹھائی. ارے انہی آوازوں میں سے ایک صدا مسجد اقصیٰ بھی ہے، ایک صدا بیت المقدس قبلہ اول بھی ہے. ارے ایک صدا فلسطین کے مظلوم مسلمان بھی ہے جو اس وقت اسرائیل غیر مسلم کی طاقتوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں. ارے افسوس اسرائیل جو کہ پاکستان کی ایک میزائل کے مار ہے، وہ ظلم و ستم کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، لیکن پاکستان اظہار افسوس کرنے کو بھی تیار نہیں. ارے یہی باتیں تھی جنہوں نے بابا جی کے دل کے اندر آگ لگا رکھی تھی. ارے انہی آگ کے شعلوں میں سے ایک بھڑکتا ہوا شعلہ آج ہمارے سامنے PLP کے نام سے موجود ہے، جس نے نہ صرف فلسطین کے لیے آواز اٹھائی بلکہ 15,000 مجاہدین دینے کا بھی اعلان کیا. لیکن ہم حکومت کے ہاتھ مجبور ہو کر بیٹھے ہیں. ارے جو سینہ دشمن چاک کرے، باطل کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے، وہ ضرب لگا کر دم لیں گے. یہ امریکی دلال بڑا کیا خاک بگاڑے گا ہم کا، یہ امریکی دلال بڑا کیا خاک ڈرائے گا ہم کو. ہم راہ وفا کے راہرو ہیں، منزل پہ جا کر دم لیں گے. جس خون شہیداں سے اب تک پُر رنگ ہوئی ہے یہ زمین، اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے. ارے پھر مجھے کہنے دیجئے کہ تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، کہ کفر کے یہاں پر بجلی برسانے کا وقت آیا. ارے بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے، بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے. انہی پر جذبہ ابراہیمی دکھلانے کا وقت آیا. اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا. ارے جوانان وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ، جوانان وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ، کہ جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا. نبی کی آبرو باقی رہے گی اور تم بھی باقی ہو، ورنہ پھر سے غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. ارے سنو یہ روز اطہر سے کیا آواز آتی ہے، سنو یہ روز اطہر سے کیا آواز آتی ہے، کہ مسلمانوں میری حرمت پر کٹ جانے کا وقت آیا. وما علینا الا